بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر، اور سب سے پہلے ایک وضاحت وہ یہ کہ اس ویڈیو کا مقصد نہ تو کسی کے مذہبی جذبات مجروح کرنا ہے، نہ ہی مذہبی منافرت پھیلانا ہے، بلکہ کچھ حقائق جو ہمارے علم میں آئے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، یا ان حقائق سے آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ پاکستان میں جتنی بھی اقلیتیں ہیں یا جن کو ہم غیر مسلم یا نان مسلمز کہتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات یہ اقلیت کا لفظ بھی ان کو پسند نہیں آتا، جو لوگ غیر مسلم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اقلیت نہ کہا کریں۔ چلے غیر مسلم یا نان مسلم کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ جو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب اس میں آبویسلی کرسچنز بھی ہیں، اس میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، پاکستان میں کچھ یہودی بھی آباد ہیں، لیکن ایک ایسی اقلیت یا ایک ایسا مسلک، فرقہ، جو بھی آپ کہہ دیں، جو کہ خود کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن 1973 کے آئین کے مطابق اب ان کو، یعنی جو پاکستان کا جو آئین ہے اس میں ان کو مسلمان نہیں گردانا جاتا، ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ میری مراد احمدیوں سے ہے، احمدی، قادیانی، لاہوری، مرزائی، بہت سے ان کے نام ہیں، لیکن احمدی۔ یقینی طور پر پاکستان میں احمدیوں کی عبادت گاہوں کو اتنا ہی تحفظ دیا جانا چاہیے، یا ان کو اپنی عبادت گاہوں کے تحفظ کے وہی حقوق حاصل ہیں جو کہ کسی دوسرے غیر مسلم کو ہیں۔ اور اسلام بھی ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم تمام جو غیر مسلم ہیں ان کی مذہبی عبادت گاہوں کا تحفظ کریں، ان کو جینے کا حق دیں، لیکن کچھ حدود اور قیود بھی ہیں۔ اب یہ جو موضوع ہے، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک حساس موضوع ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ میرا مقصد کوئی مذہبی منافرت، کوئی تعصب، یا کوئی جسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نفرت پھیلانا نہیں ہے، آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنا ہے۔ حال ہی میں ایک رپورٹ نظر سے گزری، ایک اخباری رپورٹ آپ کہہ لیں، ویب سائٹ پر۔ اس کے مطابق، چلے میں لفظ استعمال کر دیتا ہوں، مبینہ طور پر بیان کی گئی یہ رپورٹ، یہ جب ہمارے وزیر اعظم، نگراں وزیر اعظم جب حالیہ دنوں میں امریکہ کے دورے پر تھے، نیو یارک میں جب وہ گئے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے لیے، تو اس دوران آپ کے علم میں ہوگا کہ انہوں نے IMF کی جو سربراہ ہیں ان سے بھی ملاقات کی۔ اس رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ IMF نے، جہاں بہت سی دیگر شرائط ہیں، کیونکہ نومبر میں IMF کا ایک اور ریویو ہونے والا ہے، ان شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ پاکستان جو ہے، یہ حکومت پاکستان کے اندر جو احمدیوں کی عبادت گاہیں ہیں ان کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائے، ان کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کسی بھی غیر مسلم کی عبادت گاہ کا تحفظ ریاست پاکستان، حکومت پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ہم سب کا فرض ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کیا کبھی IMF نے یا کسی عالمی مالیاتی ادارے نے کسی اور عبادت گاہ کے حوالے سے کوئی اس طرح کی شرائط عائد کی ہیں کہ کرسچنز کے چرچز کو تحفظ فراہم کیا جائے، جو کہ ہماری ذمہ داری ہے؟ سکھوں کے گردواروں کو تحفظ فراہم کیا جائے، جو کہ ہماری ذمہ داری ہے؟ ہندوؤں کے مندروں کو، پارسیوں کی عبادت گاہوں کو، عبادت خانے جو ہیں پاکستان میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ چاہے وہ قادیانی ہیں، احمدی ہیں، ان کی عبادت گاہوں کو
حفاظت فراہم کرنا، تحفظ فراہم کرنا ہمارا فرض ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ایک غیر مسلم کمیونٹی، برادری جو ہے وہ ہوں تو غیر مسلم لیکن اپنی مذہبی عبادت گاہ کا نام وہ مسجد رکھ دیں، تو اس کی نہ آئین میں اجازت ہے، نہ قانون میں اجازت ہے، نہ اس کو برداشت کیا جانا چاہیے. کیونکہ واضح طور پر مسجد جو ہے اور منبر، محراب، یہ مسلمانوں کی مقدس ترین عبادت گاہوں میں سے ایک ہے. ظاہر ہے ہمارے حرم شریف ہے، ہمارے حرمین ہے، مسجد الحرام ہے، مسجد نبوی ہے، دیگر مقدس مقامات ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہمارے لیے مقدس ترین جگہ ہے مسلمانوں کے لیے وہ مسجد ہے، جہاں ہم جا کر عبادت کرتے ہیں، باجماعت نماز پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، جو بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے اس پر دو رائے پائی جاتی ہیں. ایک تو اس کو یہ رنگ دیا جا رہا ہے کہ جی IMF نے ایسی شرط کیوں عائد کی. ہمیں معلوم ہے کہ یورپی یونین، امریکہ، کینیڈا کی حکومتیں وقتاً فوقتاً احمدیوں کے حقوق سے متعلق اپنی جو رپورٹس ہیں وہ حکومت پاکستان کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہیں، یا دیگر جو ان کے جو اپنے جو رپورٹس جو پبلش ہوتی ہیں وہ لوگوں کے سامنے لے کر آتی ہیں کہ جناب پاکستان میں یہ احمدی کمیونٹی یہ ایک ایسی کمیونٹی ہے جو کہ پرسیکیوٹڈ ہے، جو کہ ایک مظلوم کمیونٹی ہے، جن پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں. آئے روز ہم سنتے ہیں کہ کسی احمدی کو محض اس لیے قتل کر دیا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کا فری علاج کر رہا تھا، یا کسی احمدی کو اس لیے قتل کر دیا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو احمدی بننے کی ترغیب دے رہا تھا، احمدیت کی یا احمدی مذہب کی اشاعت کر رہا تھا، اس کی تبلیغ کر رہا تھا. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اس کی اجازت نہیں ہے. میں بہت سے احمدیوں کو جانتا ہوں، کافی پڑھے لکھے اسکالر ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام جو کہ نوبل پاکستان کے پہلے نوبل جو انعام یافتہ تھے، اب تو ملالہ بھی ہیں، وہ ڈاکٹر عبدالسلام تھے، لیکن کون نہیں جانتا کہ وہ احمدی تھے. اسی طرح پاکستان کے سب سے پہلے وزیر خارجہ جو تھے وہ سر ظفر اللہ خان تھے، کون نہیں جانتا وہ احمدی تھے. عین ممکن ہے میں موجودہ بیوروکریسی میں بھی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا تعلق احمدی فرقہ یا احمدی مذہب سے ہے. تو اب میں یہ چونکہ سینسٹیو معاملہ ہے تو میں اس پر جو اپنی گفتگو ہے اس کو بڑے محتاط انداز سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایک ایسی کمیونٹی ہے جو پاکستان کے باہر رہ کر، یہ کیونکہ کافی انفلوئنشل ہیں، کینیڈا ان کا گڑھ کہہ لیں، ہب کہہ لیں، بھارت میں بہت زیادہ ہیں، ہندوستان میں یعنی ساؤتھ افریقہ میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، اور مطلب دنیا کے تمام جو طاقتور ملک ہیں ان کے دارالحکومتوں میں، اور ان کی بڑی مؤثر لابی ہے. یہ اپنے ہاتھ سے کوئی موقع جانے نہیں دیتے جس میں یہ پاکستان، ریاست پاکستان اس کے خلاف بیانیے میں بڑھ چڑھ کر آگے نہ آئے. یہاں تک کہ ہماری بہت سی سابق مقتدر ترین شخصیات پر یہ الزامات لگتے رہے، اور میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا، میرے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن جو ڈکلیئرڈ قادیانی یا احمدی ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ صدر تھے، صدر وہ منتخب ہو گئے تھے، ابھی حلف نہیں اٹھایا تھا، تو ان کے پاس ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد کچھ پاکستانیوں کے ذریعے احمدیوں کو ان کے پاس لے کر گیا، اور وہ جو احمدی شخص تھا اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے اردو میں بات کر رہا تھا، اور وہ ترجمہ کر کے بتا رہا تھا کہ یہ کس طرح پاکستان میں احمدیوں کے خلاف
ایک احمدیوں کے خلاف ایک نسل کشی جاری ہے۔ ایسا تو ہرگز نہیں ہے کہ احمدیوں کی نسل کشی ہو رہی ہو، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا۔ قتل تو مسلمان بھی ہو رہے ہیں، سنی ہو رہے ہیں، شیعہ ہو رہے ہیں، بریلوی ہو رہے ہیں، دیوبندی ہو رہے ہیں۔ یہ تو ایک سازش ہے عالمی جس کا پاکستان شکار ہے۔ یہاں پر پراکسی وارز لڑی جاتی ہیں، سعودی عرب کی، ایران کی، دیگر ممالک کی۔ معاملات ان کے ہوتے ہیں لیکن جنگ پاکستان میں لڑی جاتی ہے۔ سعودیز دیوبندیوں کو، اہل سنت والجماعت کو مدد کرتے رہے ہیں، ایرانی جو ہیں وہ اہل تشیع یا اہل تشیع جسے ہم کہتے ہیں ان کی مدد کرتے رہے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ جب ایران میں انقلاب آیا تو اس کے بعد تحریک نفاذ فقہ جعفریہ معرض وجود میں آئی، پھر فقہ جعفریہ ہو گئی، پھر اس کے بعد اس میں سے مختلف جماعتیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ میں چلیں اس تفصیل میں نہیں جاتا، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کمیونٹی ہے جس کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان کے خلاف ہے، اور پاکستان کی مخالفت کی ایک ہی وجہ ہے کہ ریاست پاکستان نے ان کو غیر مسلم قرار دیا، اور یہ اب تک اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور یہ پاکستان میں اپنے مذہب کی جسے کہتے ہیں تبلیغ و اشاعت میں مسلسل مستقل طور پر یہ سرگرم ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ ہم چونکہ مانگنے والے ہیں، ہم کہہ نہیں سکتے IMF سے کہ جناب آپ کا کام جو ہے وہ قرض دینا ہے، ہم قرض سود کے ساتھ ادا کرتے ہیں، آپ کی شرائط مانتے ہیں، آپ کی بجلی مہنگی کرنے کا آپ کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں، گیس، کوئی بھی چیز، آپ ٹیکس، سارا کچھ قوم کو ہم نے نچوڑ کر دبا کر دبوچ کر رکھ دیا ہے، مہنگائی میں جکڑ کر رکھ دیا ہے، اور اب آپ پاکستان کے ایک ایسے سینسٹیو ایشو پر ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ کل کو تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جی IMF کی جانب سے، ورلڈ بینک کی جانب سے ہو سکتا ہے کہا بھی جا رہا ہو کہ جناب آپ اسرائیل کو تسلیم کریں ورنہ آپ کی امداد بند، ورنہ حقہ پانی بند، یا آپ اپنے ایٹمی اثاثے جو ہیں وہ ترک کر دیں، بیچ دیں، فروخت کر دیں، ضائع کر دیں، ورنہ آپ کی امداد بند۔ خیر ایسا ہو چکا ہے ماضی میں، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اب مؤثر لیول پر اس طرح کی ڈیمانڈز کا جواب دینا چاہیے کہ پاکستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے جہاں آئین موجود ہے، اور اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا نہ ہو تو بہتر ہے، ورنہ میں تو شاید بہت چھوٹا تھا، آپ لوگوں کو شاید یاد ہو، جو کچھ لوگوں کو یا پڑھا ہوگا آپ نے، کہ 1974 میں بھی ایک ختم نبوت کی تحریک چلی تھی اور بڑی وائلنٹ تھی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کا ہے، ہدایت تو وہ کسی کو کسی وقت بھی دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور یہ جو اس طرح کے جو فتنے ہیں جو ریاست پاکستان کے خلاف سرگرم ہیں ان کی سرکوبی اور کلا کما ریاست پاکستان کا فرض ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔